لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام عليك سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين نام پاک امتی کے لیے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نہ ختم ہونے والا سایہ ہے کہ جب بھی کوئی غلام کوئی امتی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لیتا ہے رب کریم کی رحمتیں اس کی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی طرف رخ کرتی ہیں کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ شب معراج کائنات کو رب کریم نے سلا دیا، سب سوئے ہوئے ہیں اور جس سمت نبی کریم علیہ السلام کا رخ انور ہے ملائے اعلیٰ کا ہر فرد متوجہ ہے، ہر فرد متوجہ ہے۔ بیدار تو میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ بیداری تو اس کے لیے ہوتی ہے جو سو رہا ہو۔ آسمان دنیا یا ہفت سماوات کی دنیا سوتی نہیں ہے، سونا ان کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ نوری ہیں، نور سوتا نہیں ہے، نور سوتا نہیں ہے۔ نور کی جبلت میں رب کریم نے سونا نہیں لکھا، ورنہ تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج وقت پہ آتا ہے، وقت پہ ہر قرہ سے گزرتے ہوئے وقت پر ہر فلک کے مطلع و مشرق و مغرب سے گزرتا ہوا سفر طے کرتا ہے۔ کلٌ فی فلک یسبح، یہ چاند اور سورج سب کے سب فلک میں ایسے تیر رہے ہیں جیسے پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں۔ یہ نور ہے، سوتا نہیں ہے۔ اور
چاند بھی نور ہے، وہ بھی نہیں سوتا، ستارے نور ہیں، وہ بھی نہیں سوتے، اور جنہیں اللہ کریم نے خاک سے پیدا فرمایا وہ سوتے ہیں، وہ لیٹتے ہیں، انہیں نیند بھی آتی ہے۔ یہاں دربار رسالت کی طرف دو رستے نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عبداللہ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے لیے دونوں صیغے ارشاد فرمائے، عبداللہ بھی فرمایا، رسول اللہ بھی فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک میں دونوں جھلکیاں نظر آتی ہیں، رسالت کی بھی ایسی رسالت جو پوری کائنات رسالت سے فائق ہے، اور عبدیت بھی ایسی عبدیت کہ کوئی عبد آپ کی خاک پاک کو بھی نہیں مل سکتا۔ آپ عبد ہیں، عبداللہ ہیں، اور افضل العباد ہیں، اور آپ رسول اللہ ہیں اور سید الرسل ہیں۔ اب ہم جب رسول معظم لمی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ذات کی معراج پہ غور کریں تو رب تعالیٰ جل مجدہ العظیم نے معراج کے ذکر میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور عبد کا کام ہے سونا، آرام کرنا، ایسا سونا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے اونگ آ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اونگتا ہوا جب آدمی اتنی نیند غالب آئے کہ زمین پر گر پڑے، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری طرح سو گیا، لہذا وضو دوبارہ کرے۔ آپ کی عبدیت ہے، لیکن سرکار پر یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آرام فرما ہیں، حضور آرام فرما ہیں، اور آرام ایسا فرما رہے ہیں کہ قدسیوں کے آنے پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، سویا ہوا تھا وضو کر لوں، آرام کر رہا تھا وضو کر لوں پھر چلتے ہیں۔ نہیں، حضور اپنی عرش سے باوقار خوابگاہ سے اٹھے اور اٹھ کر براق پر سوار ہوئے، براق پر سوار ہوئے۔ ویسے وضو کرنا ضروری نہیں ہے کہ بے وضو ہونے کی دلیل ہو، وضو بجائے خود ایک مستقل عبادت ہے۔ بعض اللہ والے ایسے ہیں جو کہ وضو ہونے کے باوجود وضو کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں وضو علی الوضو، یعنی نور علی نور، نور علی نور۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث شریف ہے، اگرچہ وہاں یہ وضاحت سے تو لفظ نہیں ملتے، لیکن فقیر کی وجدانیت کو ایک سگنل تو ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں حضور کی خدمت عالیہ میں حاضری دوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہوا تو میں نے فتوضا، تو میں نے وضو کیا، وضو کر کے پھر میں چلا۔ تو آپ کا یہ وضو کرنا جو ہے
یہ پتہ دیتا ہے کہ صحابہ کرام کے وضو دو قسم کے ہیں، ایک نماز کے لیے ہے، ایک زیارت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ایک نماز کے لیے ہے، ایک سید عالم علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہے۔ لہذا وہ وضو کرتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور کی زیارت بھی نماز ہی ہے، حضور کی زیارت بھی نماز ہی ہے۔ اور رکوع و سجود کی نماز کے رد ہونے کا ڈر ہے، سرکار کی زیارت والی نماز کی قبولیت میں شک ہے ہی نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات محترم نبی رحمت علیہ السلام شب معراج جب معراج پر جلوہ گر ہوئے تو رب نے شان ابدیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، لیکن اب آپ کی ابدیت ایسی ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، اٹھ کے چل دیے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ آرام فرما رہے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں کہ اکثر ہوتا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، آرام فرماتے ہوئے اٹھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، قرآن پاک کی چند آیات بینات کی تلاوت کی، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر، حالانکہ چند لمحے پہلے آرام فرماتے، اور اب آپ مصلی پہ جلوہ گر ہو، رونق افروز ہو کر نماز شروع کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ابدیت ایسی خصائص کی حامل ہے کہ جس پر غفلت طاری نہیں ہوتی۔ وضو ٹوٹتا ہے جب غفلت طاری ہو جائے۔ اب بیٹھے بیٹھے اگر کوئی ایسے اونگتا ہے، چاہیے تو نہیں، لیکن ابھی غفلت طاری نہیں ہوئی، وضو نہیں ٹوٹا، اور جب گر پڑا تو اب غفلت طاری ہو گئی، لہذا وضو دوبارہ کرے۔ اور سید عالم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار شب پاک کا قیام فرماتے ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ فارغ ہوتے، نماز فجر کا وقت ہونے کو آتا تو آپ فجر کی سنتیں ادا فرماتے، جب جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے، اور اذان کا یہ دستور تھا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے ساتھ متصل مغرب کی طرف ایک صحابیہ کا مکان تھا، آپ مطلع الفجر سے پہلے اس کوٹھے کی چھت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سرکار کی عظمت کا جہان نور ایسا ہے جس پر عقل محاکمہ نہیں کر سکتی، نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات کا وقت ہو، کوئی کسی کے کوٹھے پر چڑھ سکتا ہے؟ فرمائیں، چڑھ سکتا ہے؟ چڑھے گا تو پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھ لے گی۔ پرایا کوٹھا اور تو اس کی چھت پہ۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا روزانہ ہی طریقہ تھا کہ فجر کی اذان کے لیے مسجد شریف کے اندر یا نیچے کھڑے ہو کر نہیں، فجر کی نماز کی اذان اس صحابیہ کے مکان کی چھت پر بیٹھ جاتے اور منہ کر لیتے مشرق کی طرف، اور بیٹھ کر پڑھتے رہتے، بیٹھ کر پڑھتے رہتے، ذکر کرتے رہتے۔ جب آپ دیکھتے کہ اب فجر صادق، صبح صادق جب طلوع ہو گئی ہے تو پھر آپ ایک دعا مانگتے،
یا اللہ الہی قریش کو توفیق دے کہ تیرے دین کی خدمت کریں اور یہ دین ہمیشہ سلامت رہے۔ من وان الفاظ فقیر کو یاد نہیں، کچھ مفہوم یہی ہے۔ اور یہاں سے میرے اکابرین نے ایک بڑا عظیم فتویٰ بھی لیا ہے، یہ تو ثابت ہے، ابن ماجہ کی غالباً حدیث شریف ہے کہ جناب بلال اذان سے پہلے بیٹھے بیٹھے دعا مانگتے اور پھر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ بخشش فرما؟ نہیں، سرکار نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا پہلے حمد و ثنا کرو، مجھ پہ درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود شریف، پھر دعا مانگو، پھر دعا مانگو۔ پہلے میری حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا کرو۔ تو جب یہ بورے والا تک یہ مسئلہ پہنچ گیا، بلال پاک کو نہیں پہنچا ہوگا، حضرت بلال کو نہیں پہنچا ہوگا کہ اذان سے پہلے دعا سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں؟ پہنچا ہے نا، کیونکہ صحابہ کرام کی روایت سے تو ہمیں یہ مسائل ملے ہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جس سے پہلے درود و سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال درود شریف پڑھتے تھے دعا سے پہلے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھتے تھے، درود شریف پڑھ کر دعا مانگتے تھے، دعا مانگ کر اذان دیتے تھے۔ تو کیا یہ ثابت نہ ہو گیا کہ بلال اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا کرتے تھے؟ ثابت نہیں ہو گیا؟ لوگ بھاگ بھاگ کر یہی بات پوچھتے ہیں، یہ بلال نے کہاں اذان پڑھی؟ بے وقوفو، شریعت بلال کا نام نہیں ہے، بلال شریعت تو میری سرکار کا نام ہے۔ شریعت تو حضور کی، شریعت تو نبی پاک کی اداؤں کا نام ہے۔ تو اگر تم یہ زور دے کر کہتے ہو کہ بلال نے کہاں درود شریف پڑھا ہے اذان سے پہلے، تو تمہاری بات پر میں بھی پوچھ سکتا ہوں بلال نے درود شریف پڑھنے سے روکا کہاں ہے؟ بلال کا فعل ہی اگر تمہاری دلیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر وہ درود شریف پڑھیں اذان سے پہلے تو ہم بھی پڑھیں، تو اس سے یہ مسئلہ بھی تو لے لو نا کہ اگر وہ روکیں تو ہم بھی رک جائیں۔ بلال کہیں خبردار درود شریف نہ پڑھنا، اذان سے پہلے مارے جاؤ گے۔ نہیں، پڑھنے والے نہیں مارے جائیں گے، روکنے والے مارے جائیں گے۔ روکنے والوں کا کھانا خراب ہے۔ بلال تو پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بلکہ فقیہ اعظم بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں تو اس معمول سے تو حضور کی حدیث مرفوع سے ثابت ہو گیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ کیوں؟ حضرت بلال کا ایک آدھ دن کا یہ معمول نہیں تھا۔ ام المومنین فرماتے ہیں مدت العمر میں نے دیکھا بلال کا یہی دستور تھا، نماز فجر کے لیے یہی دستور تھا کہ وہ آ کے بیٹھ جاتے، پڑھتے رہتے، جب نماز اذان کا وقت ہوتا تو دعا مانگتے۔ اب دعا کے لیے پہلے درود شریف کا نام کیوں نہیں لیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ نماز پڑھی تو کیسے پڑھی ہے؟ آپ نے تکبیر پہلے کہی ہے، تکبیر کے بعد آپ نے ثنا پڑھی ہے، ثنا کے بعد آپ نے تعوذ، پھر بسملہ، پھر سورۃ فاتحہ، یہی طریقہ ہے۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے تکبیر پڑھی، میں نے پھر سبحانک اللہ پڑھا،
میں نے پھر جب نماز کا لفظ آ گیا تو ذکر سارے ہی اندر آ گئے، تو جب اذان کا ذکر آیا تو درود شریف ساتھ ہی آ گیا، کیونکہ بلال اس کو چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ ام المومنین کا فیصلہ ہے تو آپ منہ کر کے بیٹھ جاتے، اور قسم بخدا اس خاتون کی عظمت پہ کروڑوں سلام جس کے کوٹھے پر ہر روز بلال پاک چڑھ کر اذان دیتے، اس خاتون نے کبھی شکوہ نہ کیا سرکار سے، سرکار میرا گھر ہے، رات کا وقت ہے، بادشاہ پچھلی رات ہے اور بلال آ کے میرے کوٹھے پہ چڑھ جاتا ہے، اس کو روکیے۔ میں تو سمجھتا ہوں ان کو روحانی معراج تھی کہ کائنات میں جو اذان کا الحمدللہ اعلان ہو رہا ہے، رب نے میرے گھر کی چھت کو اس کا منبر بنا دیا ہے۔ اپنی اہل سنت و جماعت کی مسجدوں کا قرب جو ہے اس سے شکوہ نہ کیا کرو، یہ لوگ ہمیں سونے نہیں دیتے، یہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، یہ نعت پڑھتے ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں، یہ ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہوش کرو تو مسلمان ہو، سکھ ہندو نہیں ہو۔ درود و سلام سن کر تو مسلمان کی روح تازہ ہو جاتی ہے جی۔ تو کہنا یہ ہے کہ رب کریم نے معراج شریف کے سفر مقدس کے تذکرہ میں ارشاد فرمایا، عبدہی، اچھا ابھی ترجمہ رہتا ہے وہ تو پورا ہو جائے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم حضور عبدہ کو اپنی آیتیں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور یہاں فخر رازی نے خوب قلم چلایا ہے، پیار والا قلم چلایا ہے، محبت والا قلم چلایا ہے، سنیت والا قلم چلایا ہے۔ کیا قلم چلایا ہے؟ اللہ کریم کا معمول ہے وہ اپنے رسولوں کو نشانیاں دکھاتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم اسی طرح نُری دکھاتے رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں زمین کی بادشاہی، آسمانوں زمین کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں تھی، اور اللہ فرماتا ہے ہم دکھاتے ہیں۔ نوری مضارع کا صیغہ ہے، ہمیشگی میں دلالت کرتا ہے، ہم ہمیشہ دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ اسی طرح۔ مفسرین پہ کروڑوں سلام، وہ اس مقام پہ آ کے شاید توجہ نہیں رہی یا مسائل کا اس قدر ہجوم ہوا کہ اس مسئلے پر قلم چلانا ان کے مضمون میں شامل نہ ہو سکا، وہ دوسری سمت نکل گئے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے عرض کی گئی حضور آپ کو ایک تفسیر قرآن شریف لکھیں، آپ کا سینہ الحمدللہ، آپ شرح صدر رکھتے ہیں تو آپ تفسیر قرآن کریم لکھیں۔ فرماتے ہو اللہ کے بندو، جب بھی تفسیر قرآن شریف لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں اتنا ہجوم ہوتا ہے میرے ذہن پر مسائل کا، میں انتخاب نہیں کر سکتا کہ کون سا مسئلہ لکھوں اور کون سا چھوڑوں، اس قدر ورود ہوتا ہے مسائل کا۔ فرماتا میں بڑا مجبور ہوں، کئی دفعہ بیٹھا ہوں کہ میں تفسیر لکھوں، لیکن اب مضامین اتنے وارد ہوتے ہیں کہ کس مضمون کو یہاں شامل کروں، کس کو شامل نہ کروں، آخر اپنی کمزوری سمجھ کر میں قلم رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کچھ یہی عالم ہوا ان مفسرین کا جنہوں نے کذالک کی تشبیہ کی حکمت بیان نہیں کی،
اللہ فرماتا ہے یوں ہی ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہی، یوں ہی، یہ یوں ہی تشبیہ ہے، اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت سماوات والارض۔ تو یہاں مشبہ تو ذکر کر دیا، مشبہ بہی کیوں نہیں بیان کیا؟ کس کی طرح؟ ہم اسی طرح دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت سماوات والارض۔ کس طرح؟ یہ پردہ اٹھایا ہے احمد رضا بریلوی نے، یہ پردہ آپ نے اٹھایا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یا رسول اللہ، جس طرح ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں، آپ کے صدقے میں آپ کے جد امجد ابراہیم کو بھی دکھاتے رہتے ہیں، آپ کے صدقے ان کو بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ اور رہ گیا فاصلوں کا، ڈسٹینس کا مسئلہ، کہ فاصلہ تو بڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، سرکار کا زمانہ، زبان نہیں کھولیں، یہ آپ کا اور میرا زمانہ نہیں ہے، یہ روحانیت رسول کرام کا حوالہ ہے، جن کے سامنے کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں ہے، فاصلہ ہے ہی نہیں ہے۔ ان کے تو منگتوں کے سامنے فاصلہ نہیں ہے، ان کے سامنے فاصلہ کیسے ہوگا؟ سرکار سلیمان علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ عرش لاؤ، بلقیس کا تخت لاؤ، جلدی لاؤ، جن نے چڑکی کھائی اور بیٹھ گیا آرام سے۔ وَقَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ، ایک سرکش جن کا میں لاتا ہوں، یہ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی مسند سے اٹھیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا، پھر اب پیچھے ہٹ جاؤ، اتنی دیر کا کام کرنے والا مجھے نہیں چاہیے، پیچھے ہو جاؤ۔ میرا ورکر اتنی دیر، یہ فقیر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ورنہ بھائی کتنی دیر ہو جاتی ہے؟ اگر حضرت اپنی محفل اور اپنی میٹنگ اور اپنے عمائدین سلطنت اور اپنے وزراء، ان کے ساتھ جو حضرت کی میٹنگ ہو رہی تھی، کتنی دیر ہوتی؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہی ہو جاتی۔ تو بہت دور تھا، وہ بہت دور تھا، ملک سبا بہت دور تھا، کئی ماہ کی راہ تھا۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کی محفل پر خاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو آپ فرما دیتے چلو اتنے میں ہم یہ مسائل طے کر لیں، تم لے آؤ۔ فرما نہیں پیچھے ہو جاؤ، اتنی دیر والا مجھے یعنی کمزور، یعنی تھوڑ پونجیا مجھے نہیں چاہیے، اتنا تھوڑ پونجیا ورکر مجھے نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہٹ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک اللہ کا ولی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سرکار اجازت کا محتاج ہوں، انا آتی کا بھی، میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا جلدی کرو، کتنی وقت میں؟ اد کی قبل ان یرتد الیک طرفک، اوپر کی پلک نچلی پلک کے ساتھ یوں نہیں لگے گی کہ میں لے آؤں گا۔ کیوں جی؟ فاصلے ہیں ان کے سامنے۔ قرآن فرماتا ہے فاصلوں کی بات کرو تو آپ نے جیسے بوجھ بجکڑوں کے لیے کرو، میرے رسولوں میرے ولیوں کے لیے فاصلے نہیں ہوتے، قدرت تو ساری میری ہوتی ہے، قدرت تو میری ہوتی ہے، قدرت تو میری ہوتی ہے، اب میں کیا کروں؟ وقت تو پہلے بھی کبھی نہیں اتنا ہوا، کچھ آج ویسے مجبوراً کچھ لیٹ ہو گیا، بہرحال آپ کی دعا ہے طبیعت سنور گئی، حاضر ہو گیا۔ کہنا یہ ہے کتنی دیر کہنا جی، یہ نہیں کہا کہ انا آتی کا بھی بعد ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلکیں جھپکیں گی تو آ جائے گا، نہ حضور یہ بھی وقت لگے گا جھپکنے سے پہلے، پلک کے جھپکنے سے اوپر کی پلک کے نچلی پلک سے یوں ملاپ سے پہلے۔ فرمایا اللہ عرض کیجئے، یہ ہے
پتہ چلا اللہ والوں کے سامنے فاصلے نہیں ہوتے. تو بے وقوف ہیں، انہیں تو عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی عظمت ہے کیا، ان کا مقام ہے کیا. لہذا اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، یا رسول اللہ جس طرح ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھاتے رہے. لیکن کیا دکھایا؟ اب یہاں اس پہ اتنی سی بات اور اجازت. کیا دکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہیاں ہم نے دکھائیں. اس کے لیے بڑی بحث ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. آسمان و زمین کی بادشاہیاں ہم دکھاتے رہتے ہیں. کیسے؟ یا رسول اللہ جیسے آپ کو، جیسے یعنی صدقہ آپ کا ہی ہے، شیلا آپ کا ہی ہے. اچھا آپ کو کیا دکھاتے ہیں، ان کو کیا دکھاتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو رب نے دکھائی ملکوت سماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی، اور محبوب کے لیے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم دکھائیں محبوب کو اپنی نشانیاں. سماوات کا نام لیا نہیں لیا، سماوات کی حد ہے. ارض کا نام لیا، ارض کی. ابراہیم علیہ السلام کو محدود بادشاہیاں دکھائیں، میرے مصطفیٰ کو رب نے لا محدود آیات عطا فرمائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم محبوب علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان کی بادشاہیاں، زمین کی بادشاہیاں، اور حبیب پاک علیہ السلام کے لیے اپنی نشانیاں. اپنی ایک نشانی کے سامنے زمین و آسمان کی کیا حقیقت ہے جی؟ یہی وجہ ہے کہ شب معراج عرش نے بڑھ کر میرے آقا کا پلہ پکڑ لیا. حدیث کی بھی آتا ہے جب حضور عرش سے بھی آگے بڑھے نا تو پیچھے سے عرش نے پلہ پکڑ لیا سرکار کا. بقول امام اہل سنت عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے. جانے مراد اب یعنی جانے مراد یہ، میں تو مراد یہی سمجھا کہ حضور مجھ پہ کرم فرمانے کے لیے آ گئے، آپ تو آگے گزر رہے ہیں. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اشارہ تو کرنا پڑے گا، جب عرش سے آگے ہے ہی کوئی نہیں تو پھر کس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ آسمان سے آگے تو ہے کوئی نہیں تو کس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اسی کے لیے جو بڑھ رہے ہیں جو ساتھ لے کے آ رہا ہے، کیونکہ حد تو اس کی نہیں ہے نا. عالمی امکان کی حد عرش ہے، اور ماورائے عرش عالمی امکان ختم. آگے یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. لِنُرِيَهُ بات بھی بنتی ہے من آیاتنا، کیونکہ عرش کو تو حاملین عرش بھی دیکھتے ہیں، کروبیاں بھی دیکھتے ہیں، جبریل پاک بھی دیکھتا ہے، کیونکہ یہ عرش کے نیچے یہی رہتا ہے، گیٹ کیپر ہے. جبریل امین عرش کا گیٹ کیپر ہے، یہ تو دیکھتا رہتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے دیکھتے رہتے ہیں، اور محبوب کو وہ آیتیں دکھائیں جو ان کے سوا کسی نے دیکھی نہیں ہے.
کیوں دیکھے کون؟ رب نے دکھائی نہیں ہے، دکھائے کون؟ محبوب ہی ایک ہے اور وہ تو ہے کوئی نہیں، دکھائے کس لیے؟ ایک ہی محبوب ہے، ایک کو ہی دکھائیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اب آگے ایک جملہ رہ گیا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس پہ بحث شروع کرتا ہوں تو کم از کم آدھ گھنٹہ چاہیے، فی الحال اسی پہ بس ہے۔ دعا کیجیے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، مجھ فقیر کو بھی آپ کی خدمت کے لیے، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو اللہ سلامتی دے، آمین۔ وآخر دعوانا